السلام علیکم، ڈاکٹر سہیل انقرہ ٹور میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ آج کا ویلاگ جو ہے وہ جس موضوع پر میں بنانے جا رہا ہوں اس پر میں پہلے ہی انگریزی زبان میں بنا چکا ہوں اور اس کے 3 ایپیسوڈ تھے، اور یہ موضوع ہے ترکی میں کاروبار کے مواقع، خاص طور سے فارنرز کے لیے۔ تو چلیے بغیر تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو کمپنی بنانا پڑے گی، اور یہ 2 قسم کی ہو سکتی ہیں۔ ایک جو ہے وہ سول پروپرائٹرشپ ہو سکتی ہے، یعنی آپ اپنے نام سے کمپنی بنائیں اور اس میں آپ کو ایک شخص کو بطور مددگار رکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ آپ اس کو کوئی بھی ٹائٹل دے سکتے ہیں، ورکر کا، آفس مینیجر کا، یا کسی بھی قسم کا ٹائٹل دے کے آپ ایک شخص کو اپنے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور جو دوسرا آپشن ہے وہ ہے لمیٹڈ لائبل کمپنی کا، جس میں آپ کو کمپنی بنانا ہوتی ہے اور اس میں کم از کم آپ کو 3 ترکش لوگوں کو اپنے ساتھ بطور امپلائی رکھنا ہوتا ہے، اور ان کا نہ صرف یہ کہ آپ ان کو تنخواہیں آپ کو دینا پڑتی ہیں، بلکہ ان کے جو انشورنس کے اخراجات ہیں، میڈیکل انشورنس کے اور اس سے متعلقہ دیگر اخراجات ہیں، یہ آپ کو برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم اس کی تھوڑی سی تفصیل کی طرف جاتے ہیں کہ آپ کس قسم کے کاروبار یہاں پہ شروع کر سکتے ہیں۔ اب اس میں بھی ہم اس کو 2 میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بھئی لارج اسکیل پہ آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ، اور دوسرا ہے کہ آپ جو ہے وہ چھوٹی انویسٹمنٹ کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب آپ کمپنی بناتے ہیں تو اس کمپنی کو رجسٹر کروانے کے لیے یا کاروبار شروع کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کیا اسٹیپس ہیں کہ جن سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں آپ کو تھوڑی سی ذرا تفصیل بتانا چاہوں گا، چونکہ اس میں میں نے کچھ تیاری کی ہوئی ہے، لہٰذا میں اس کی مدد سے آپ کو جو ہے اس کی تفصیلات بتاؤں گا۔ تو دیکھیں، اس میں بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی ترکی میں کاروبار کرنا بہت مشکل ہے، بہت سے لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ناممکن ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اگر آپ سمجھ کر کریں کہ کون کون سے کاروبار ہیں جنہیں آپ کر سکتے ہیں، اور اس پہ اگر آپ تھوڑا سا ہوم ورک کر لیں تو یہ آسان ہے، ایسا کرنا بالکل ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اور کس قسم کے کاروبار کر سکتے ہیں یہ بھی اگر آپ اس پہ تھوڑا سا ہوم ورک کر لیں تو آسان ہو جاتا ہے۔ اور بے شمار لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، جو کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ایران، افغانستان اور دیگر عرب ممالک کے لوگ بھی، جس میں عراق ہے، سیریا ہے، اور بھی کئی ممالک کے لوگ جو ہیں یہاں پہ خاصا کاروبار کر رہے ہیں اور بہت کامیاب ہیں۔ تو اب جو کامن ٹائپ کے بزنسز ہیں ان کی ہم بات کر لیتے ہیں، جس میں ٹورزم یعنی سیاحت کا یہ سب سے کامیاب ترین بزنس ہے۔ چونکہ ترکی ساری دنیا میں سیاحت کے لیے مشہور ہے، تو اس میں جو ہے وہ آپ اپنی کمپنی کھولنے کے بعد اگر آپ پہلے سے اپنے ملک میں سیاحت کا تجربہ رکھتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ یہاں پہ بھی اپنا ایک برانچ آفس کے طور پہ کھول سکتے ہیں، اور مختلف قسم کے ٹورز آپ ارینج کر سکتے ہیں۔ یہاں لوکل جو ترکش لوگ ہیں ان سے بھی مل کے آپ اپنا کمیشن طے کر کے، اور آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، اور جب آپ سیکھ جائیں تو پھر آپ اپنے طور پہ بھی انڈیپینڈنٹ ہو کر اس قسم کے ٹورز ارینج کر سکتے ہیں۔ اگر میں انقرہ کی بات کروں تو دیکھیں، صرف انقرہ سے ہی کم از کم روزانہ کی بنیاد پر جو 2 قسم کے ٹورز ہوتے ہیں، وہ ایک وہ ٹورز ہوتے ہیں جو کہ گنوبرلک کہلاتے ہیں، کہ جب آپ صبح جا کے شام کو واپس آ جائیں تو ایک کم از کم 25 سے 30 شہروں کے ٹورز جو ہے یہ ہوتے ہیں۔ اور جہاں پہ نائٹ اسٹے ہے تو وہ بھی 20 سے 25 شہر ایسے ہیں کہ جہاں پہ نائٹ اسٹے یا ایک سے زیادہ ٹور ہو سکتے ہیں۔ اس میں بیرون ملک کے بھی ٹور شامل ہیں۔ تو یہ اچھا خاصا فلرش کرنے والا بزنس ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کمپنی بنائیں اور آپ اس بزنس کو لو انویسٹمنٹ سے شروع کر سکتے ہیں۔ اسی سے متعلقہ جو ہے وہ ہاسپٹیلٹی کا بزنس ہے، جیسے ہوٹلز وغیرہ کا بزنس شروع کر سکتے ہیں۔ ٹریول ایجنسی آپ کھول سکتے ہیں۔ ٹریول ایجنسی کے لیے لوازمات ذرا زیادہ ہیں، اس میں آپ کو جگہ کا انتخاب کرنا، پھر اس کا کرایہ طے کرنا، اور اس سے ساری شرائط جو اسٹیٹ ایجنسی والا ہے اس کے ساتھ یا مالک کے ساتھ
طے کرنا، یہ سارے معاملات شامل ہیں۔ پھر آپ اسٹاف کو رکھیں گے، وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنے ملک سے لے کر آتے ہیں یا یہاں لوکلی ہائر کرتے ہیں، دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ تو ٹریول ایجنسی کا کاروبار جو ہے یہ بھی خاصا یہاں پہ چلتا ہے اور بہت کامیاب ہے۔ اسی سے متعلق تیسرا جو کاروبار ہے وہ ٹور گائیڈ کا ہے۔ آپ ٹور گائیڈ کے طور پہ بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں۔ آپ ٹورزم گائیڈنس کہہ لیجیے، آپ اس کو آپ کمپنی کھولیں، اس میں آپ 2 یا 3 ٹورسٹ گائیڈ جو ہیں ان کو رکھ سکتے ہیں، وہ جو کہ انگلش اسپیکر ہونا چاہیے، کیونکہ بیرون ملک سے آنے والے لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو انگلش اسپیکر ٹورسٹ گائیڈ ملے، تاکہ وہ ان کو جگہوں کے بارے میں معلومات فراہم کر سکیں۔ اور اس میں بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ ترکش پارٹنر کے ساتھ مل کے کام کریں، تو اس میں خاصی سہولت ہوتی ہے۔ تو یہ تو تھا ایک سیگمنٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں، جو کہ ٹور آپریٹنگ بزنس سے متعلق تھا۔ اگلا جو سیگمنٹ ہے اس میں آپ کھانے پینے سے متعلق ہے، جس میں آپ ریسٹورنٹ کھول سکتے ہیں۔ یہاں پہ استنبول میں خاص طور سے اچھی تعداد میں پاکستانی ریسٹورنٹس ہیں، انڈین ریسٹورنٹ ہیں، اور چند ایک بنگلہ دیش کے بھی ریسٹورنٹس ہیں۔ اسی طریقے سے انقارہ میں ایک پاکستانی ریسٹورنٹ تھا پہلے، جو کہ بند ہو گیا، لیکن ابھی ایک نیا ریسٹورنٹ تقریباً نسبتاً نیا وہ کھلا ہے، یا خاتون چلا رہی ہیں، وہ خاصا کامیابی سے اس کو چلا رہی ہیں، اور اس میں سارے پاکستانی کوزینز ہیں اس میں، اور بہت مناسب ریٹ میں ہیں۔ تو یہ بھی ایک اچھی بڑی اپارچونیٹی ہے کہ آپ پاکستانی ریسٹورنٹ کھول سکتے ہیں، انڈین ریسٹورنٹ کھول سکتے ہیں، اور پھر اس میں آپ کا تجربہ اور یہ ساری چیزیں آپ کے کام آ سکتی ہیں۔ لیکن یہ کاروبار، اس کو شروع کرنا بہت آسان ہے، البتہ یہ ہے کہ اس میں جو آپ کا کوک ہے وہ کس قسم کا ہے، کتنے کھانے بنا سکتا ہے، یہ سب اس پہ منحصر ہے کہ آپ اچھا کوک لے کر آئیے، ذائقے دار کھانے بناتا ہوں، تو یقیناً آپ کا بزنس کامیاب ہو جائے گا۔ اور میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو ریسٹورنٹس عام طور سے دونوں طرح کے ہوتے ہیں، ایک ڈائن ان طور پہ چلتا ہے، اور دوسرا جو ہے ٹیک اوے، خاص طور سے چونکہ انقرہ میں یونیورسٹیز اور کالجز کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں جو اسٹوڈنٹس یہاں پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ عموماً آرڈر آن لائن دے دیتے ہیں، اور اچھا خاصا جو ہے وہ کاروبار چلتا ہے یہ اس طریقے سے۔ تو ریسٹورنٹس بہت کامیاب بزنس ہے۔ اسی طریقے سے آپ کیفے کھول سکتے ہیں، کافی شاپ ٹائپ کی آپ بنا سکتے ہیں۔ کافی بہت زیادہ پی جاتی ہے ترکی میں، مشہور بھی ہے، اور اسی طرح سے بیکری، ترکش لوگوں کا جو انداز ہے کہ یہ صبح جب گھر سے نکلتے ہیں تو یہ لازمی جو ہے نا بیکری پہ رکتے ہوئے کچھ نہ کچھ اپنے لیے ناشتے کے طور پر لے کر جاتے ہیں، اور آفیسز میں جا کے اپنا چائے اور کچھ نہ کچھ کھانے کا اپنا ناشتہ کرتے ہیں، کھانے پینے کا۔ تو بیکریز جو ہیں وہ یہاں پہ بہت کامیاب ہیں، لیکن یہ آپ کو ترکش فرد کے ساتھ مل کے کھولنا ہوگا۔ آپ بطور پاکستانی اکیلے نہیں کر سکتے یہ کاروبار، یہ یاد رکھیے، یا آپ جس ملک سے بھی ہوں، آپ کو ہر حال میں آپ کو ترکش نیشنل کو اپنے ساتھ شامل کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد آ جائیے جناب ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے، جو کہ بہت ہی کامیاب ترین کاروبار میں شمار ہوتا ہے۔ اس میں دونوں طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ آپ زیرو انویسٹمنٹ کے ساتھ بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں، کہ آپ جو ہے تھوڑا سا آپ اس میں ہوم ورک کریں، معلومات کریں۔ اب اس میں چونکہ حکومت نے ایک طرح سے چونکہ پابندیاں نافذ کیا، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک طرح سے آسان بھی ہو گیا کہ انقرہ میں چونکہ 25 ڈسٹرکٹ تھے، اور پہلے جو فارنرز ہیں وہ کسی بھی ڈسٹرکٹ میں پراپرٹی خرید بھی سکتے تھے، کرائے پہ بھی لے سکتے تھے، لیکن وہ انہوں نے چونکہ جو ایک کوٹا ہے کسی بھی ڈسٹرکٹ میں کہ 10% فارنرز ہونے چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اس ڈسٹرکٹ کی آبادی کے تناسب سے، تو اس پر آہستہ آہستہ پابندی ہوتی چلی گئی۔ اور اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ انقرہ کے کل 3 ڈسٹرکٹ بچے ہیں، ایک چنکائر ڈسٹرکٹ ہے، ایک کچورن ہے، اور تیسرا جو ہے وہ سنجان ہے۔ صرف اس میں ہی آپ پراپرٹی خرید سکتے ہیں یا کرائے پہ لے سکتے ہیں۔ تو اب نسبتاً آپ کا کام آسان ہو گیا ہے کہ آپ ان علاقوں میں سروے کیجئے۔ آپ چاہیں تو اس میں جو مقامی ریالٹرز ہیں، یا جو کہ یہ املاکچی بھی کہلاتے ہیں، آپ ان سے مل کے بھی آپ اپنا بتا سکتے ہیں کہ جب آپ یہ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ آپ کی مدد بھی کریں گے، آپ سے کمیشن بھی طے کر لیں گے۔ میں آپ کو ایک بات یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ترکش لوگ جو ہیں وہ کمیشن کے حوالے سے بہت ہی ایماندار اور بڑے فیئر ہیں، اس میں قطعاً گڑبڑ نہیں کرتے بالکل بھی۔ جو انہوں نے کہہ دیا وہ اس پہ قائم رہتے ہیں،
چاہے وہ زبانی ہو، چاہے وہ لکھت پڑھت کے ساتھ ہو، لیکن یہ اپنے وعدے پہ قائم رہتے ہیں، جو کمیشن آپ کے ساتھ طے ہے وہ ہر حال میں آپ کو دیں گے، اس میں گڑبڑ بالکل بھی نہیں کرتے، تو آپ ان پہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر سکتے ہیں۔ تو ابتدائی طور پہ آپ اس طریقے سے ترکش لوگوں کے ساتھ مل کے جو کمیشن بیسس پہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ بہت لوگ ابھی بھی ترکی آ رہے ہیں، آنا چاہتے ہیں، وہ یہاں پہ پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں $2 لاکھ کی ٹی آر سی حاصل کرنے کے لیے، یا $4 لاکھ کی پراپرٹی خریدنے میں انٹرسٹڈ ہیں، جس کی بنیاد پہ پاسپورٹ مل جاتا ہے۔ تو ہر قسم کے لوگ ابھی بھی آ رہے ہیں اور اب آنا شروع ہوئے ہیں، خاص طور سے امریکہ سے، برطانیہ سے، اور جو کہ آنا چاہتے ہیں۔ ترکی کی بہت ساری خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے وہ ترجیح دینا چاہتے ہیں ترکی میں رہنے کو۔ بچوں کے حوالے سے خاص ہوتے ہیں، تعلیم کے حوالے سے مسلمان ملک ہے، کھانے پینے کی پریشانی نہیں ہے، بے حیائی نہیں ہے، یہاں پہ بہت سارے فوائد ہیں ترکی کے، کہ جس کی وجہ سے لوگ یہاں پہ آنا پسند کرتے ہیں اور آنا چاہتے ہیں اور آ بھی رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پراپرٹی کا بزنس ہے یہاں پہ، خواہ وہ خریدنے کے حوالے سے ہو یا وہ رینٹ کے حوالے سے ہو، دونوں صورتوں میں بہت کامیاب بزنس مانا جاتا ہے اور لوگ یہ کاروبار بھی کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کو بھی اس میں یاد رکھیے کہ ایمانداری سے چلنا ہوگا۔ آپ جو بھی کمیشن اپنا طے کریں گے وہ بالکل فیئر انداز میں ہونا چاہیے، اس میں گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے، اس سے کہ ہمارے جو دیسی لوگ ہیں یا جو فارنر سے بڑے بدنام ہو چکے ہیں اس معاملے میں، اور جو کلائنٹس ہیں وہ اتنی آسانی سے بھروسہ نہیں کر سکتے، خواہ وہ پاکستانی ہوں، بنگالی ہوں، یا انڈین ہوں، افغانی ہوں، کوئی بھی ہوں۔ میں بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں رکھتا، میں بالکل ببانگ دھول یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں نے اپنا بھروسہ کھو دیا ہے۔ لہٰذا جو ہے وہ، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار جو ہے وہ اچھا چلے، تو آپ ترکش بندے کے ساتھ مل کے کاروبار کریں اور اپنی تمام ڈیلنگ جو ہے اس کو بالکل فیئر رکھیے، تو انشاءاللہ آپ کا یہ کاروبار بہت اچھے طریقے سے چلے گا۔ اس میں آپ چھوٹے پیمانے سے لے کے بڑے پیمانے تک کی بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی پراپرٹی خریدیے اور ایک مناسب کمیشن کے ساتھ اس کو آپ بیچ سکتے ہیں، اس کے جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ کو، نہ خریدنے میں پریشانی ہوگی، نہ بیچنے میں پریشانی ہوگی۔ جہاں تک بات ہے زبان کی، تو چونکہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کیسز کے جس میں مالک براہ راست آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں، اب اگر اس کو انگلش نہیں آتی ہے تو آپ گوگل ٹرانسلیٹر کے تھرو یوز کیجئے، ٹیکسٹ پہ بات کریں، ٹیکسٹ کو اپنے پاس ہمیشہ محفوظ رکھیں، وہ ایک طرح کا پروو ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ترکی زبان آتی بھی ہے تب بھی آپ جو ہے وہ اس قسم کی بات چیت کے لیے ٹیکسٹ میسیج یوز کیجئے، تاکہ وہ کل آنکھوں کو خدا نخواستہ ایسی بات ہوتی ہے اونچ نیچ تو وہ پروف کے طور پہ کام آئے۔ اور یہ میں نے اس حوالے سے ایک ویلاگ بنایا تھا اپنا ترکی میں پراپرٹی حوالے سے، اس میں اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ تو یہ وہ تمام باتیں تھیں جو کہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے تھیں۔ اس کے بعد پھر آئی ٹی اور سافٹ ویئر کی فیلڈ ہے، یہ بھی ایک بہت کامیاب فیلڈ ہے، اور اس میں ہر وقت جو ہے وہ کمپنیوں کو ضرورت رہتی ہے نیٹ ورکنگ کی یا اس سے متعلق جو بھی ضروریات ہیں۔ تو اگر آپ اس فیلڈ میں تجربہ رکھتے ہیں تو اس کے لیے ترکی زبان کا جاننا اتنا ضروری نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ، اگر آپ اپنے کام کے ماہر ہیں تو آپ ایک کمپنی بنائیے اور آپ جو ہے وہ اپنے کلائنٹس کو اپروچ کر کے آپ انہیں یہ سہولت فراہم کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ بے تحاشا ملٹی نیشنل کمپنیز بھی کام کرتی ہیں، کہ جن کے ہیڈ کوارٹرز باہر کے ممالک میں ہیں، ان میں اچھا خاصا اسٹاف جو ہے وہ کام کرتا ہے، انگلش اسپیکرز۔ تو آپ متعلقہ جو شخص ہے آئی ٹی کا جو بھی کمپنی میں کام کرتا ہو، وہ عموماً لوگ انگلش میں بات چیت کر سکتے ہیں، آپ ان کو اپروچ کیجئے، اپنی خدمات انہیں پیش کریں اور وہ آپ سے یقیناً کام کروائیں گے، اور یہ بھی ایک اچھا خاصا کامیاب اور چلنے والا بزنس ہے۔ تو یہ چونکہ جو کاروبار سے متعلق لاگ جو میں بنا رہا ہوں، یہ چونکہ خاصا طویل موضوع ہے اور اس میں خاصی تفصیلات درکار ہیں، لہٰذا اس کو میں نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ تو یہ پہلے حصہ جو ہے اس کا میں یہاں اختتام کرتا ہوں، اور میں تھوڑی دیر میں اس کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔